جی نقشبندی صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں پونے سے کال کیا ہوں، انڈیا سے۔ پونا انڈیا، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم ہے، اس کے رسول کا فضل ہے۔ اچھی بات، حکم کریں نقشبندی صاحب، کیا حکم ہے؟ جی یاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کرنے والا تھا حضرت ابوبکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ایمان پر۔ جی جی بسم اللہ۔ تو یاری صاحب آپ پہلے اپنا ماخذ بتا دیں، آپ کا ماخذ ہے کیا؟ ہمارا ماخذ ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث۔ اچھا یاری صاحب، آپ کا جو ماخذ ہے قرآن پہلے نمبر پر، کیا وہ قرآن؟ یاری میرا نام نہیں ہے جی میرا نام یاری نہیں ہے، اللہ یاری۔ حسن اللہ یاری صاحب، اللہ یاری، حسن اللہ یاری صاحب۔ اللہ یاری نام ہے۔ ٹھیک، یاری بھی کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا ہے، یہ اور فرق بات۔ پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ آدھا نام نہ لو، پورا نام لے لو، اللہ یاری بولو، چلیے بات حسن کو اللہ یاری بولو۔ سنیے یاری نہیں سنیے ہے۔ سنیے ہاں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ دیکھیے، آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید آپ کے لیے حجت ہے، تو کیا جس قرآن کو آپ حجت مانتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، وہ 30 پارے کا ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس قرآن کو کس نے جمع کیا ہے؟ ذرا آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس کے کتنے حروف ہیں؟ ایک حرف ہے یا 7 میں حرف؟ حروف پر سوال نہیں کر رہا آپ ہوں، اس کا جواب دو، ہم اس کا جواب دیں گے۔ میں نے آپ نے کہا میرا ماخذ قرآن ہے، جو تم جواب ادھر دو گے ہم ادھر دیں گے۔ ادھر ہم 30 پارے والے قرآن کو مانتے ہیں جو الحمد سے والناس تک ہے۔ آپ ایک حرف، او میرے بھائی، ایک حرف والے کو مانتے ہیں یا 7 حرف والے کو مانتے ہیں؟ میں جو قرآن مجید جو دنیا میں موجود ہے، میری بات سنیں۔ قرآن مجید کے بقیہ 6 حروف میں دکھا ہوئے، سنیں گے، 6 حروف کا بات کس طرح سے کریں گے آپ؟ ابھی گھبرا رہے ہیں آپ۔ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے وہ قرآن حجت ہے جو 30 پارے پر ہے، 30 پارے پر مشتمل ہے، جو 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے، اس پر میں ایمان لایا ہوں۔ کیا یہ قرآن آپ کے لیے حجت ہے؟ کیا کہتے ہو اس قرآن کے متعلق؟ کیا کہتے ہو جس میں آیہ رجم تھی، جس میں عشر رضعات کی آیت تھی، 5 رضعات کی آیت تھی، اس کو بکری کا وہ اللہ کی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، تو مطلب یہ 30 پارے والا قرآن کو آپ نہیں مانتے؟ یہ آپ پر ایمان، اس پر آپ سوال کا جواب دے دو، میں آپ کے سوال کا کیا؟ جواب دے دوں۔ میں نے نہیں کہا میں نہیں مانتا سوال تو آپ کیا آپ 30 والے کو نہیں مانتے نا؟ سوال نہیں، سنیے 7 حروف والے پر، سنیے 7 حروف والے حسن اللہ یاری صاحب، میری بات سنیے۔ جو قرآن دنیا میں موجود ہے، جس کو عالم اسلام میں ہر مسلمان تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن میرے لیے حجت ہے۔ آپ کے لیے ہے حجت؟ اچھا مجھے بتاؤ، جو اس قرآن کو ناقص کا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہو کافر سمجھتے ہو؟ ہم اس کو کافر سمجھیں گے، مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ وہ کافر ہے، لیکن وہ کافر ہے۔ ابھی نہیں، پہلے مجھے بتائیں آپ ماخذ، پہلے ایک بات، نہیں پہلے ماخذ، آپ ماخذ پہلے اپنے ماخذ کو پورا کریں۔ آپ نے کہا قرآن آپ کا ماخذ ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں 30 پارے والے قرآن کو جو دنیا میں موجود ہے، جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے، وہ میرے لیے حجت ہے۔ میں آپ کا نام بھول گیا، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے۔ میرا نام ہے منور حسین نقشبندی۔ منور صاحب، اب جو آپ میری بات کو نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر میری بات کو کاٹ دیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ نہیں تو سوال کا جواب دیں آپ، اس کا مطلب آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب، جیسے اب میں سوال کا جواب دوں گا نا، آپ بھی میرے سوال کا جواب دیں۔ نہیں، پہلے میں نے سوال کیا ہے اللہ یاری صاحب، پہلے سوال میں نے کیا ہے۔ ابھی آپ میری بات کو نہیں کاٹیں گے، پھر میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، میری بات کو نہیں کاٹیں گے۔ نہیں، اگر آپ کو بھاگنا ہے بھاگ جائیے، اگر آپ کو بھاگنا ہے بھاگ جائیے، شخص کو نہیں معلوم، اگر آپ کو بھاگنا ہے بھاگ جائیے، بھاگنا ہے بھاگ جائیے۔ اوکے سر، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھاگ جائیے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، میں سنیے اسی قرآن جس کو آپ نے ماخذ بنایا، اسی کے تحت آپ کا کفر لازم آتا ہے کہ جن کے جمع شدہ میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر و عمر نے قرآن کو جمع کیا ہے، ابو بکر و عمر نے قرآن کو جمع کیا، میں ثابت کروں گا آپ کے شیعہ کتب سے۔ ابو بکر و عمر نے قرآن کو جمع کیا ہے، میں آپ کے شیعہ کتب سے ثابت کروں گا۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جو آپ کے جواب ادھر ہو
होगा ٹھیک ہے آپ بھاگ جائیے آپ سامعین و ناظرین، اللہ یاری صاحب سے میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ کے ساتھ کہ جس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس پر میرا ایمان ہے، کیا آپ کا اس پر ایمان ہے؟ بیچارے کی سٹی پٹی یہیں پہ گم ہو گئے، بیچارہ غائب ہو گیا، لاپتہ ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، تو سنا آپ نے یہ شیعہ رافضی حسن اللہ یاری کیا کہہ رہا ہے معاذ اللہ قرآن کو بکری کھا گئی۔ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جب میں پوچھ رہا ہوں کہ پھر آپ 30 پارے کا انکار کہتے نہیں میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ سامعین آپ سمجھے، غور کرے کہ شیعہ رافضیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اس کے قرآن کو بکری کھا گئی ہے۔ اب جب اس کی قرآن کو بکری کھا گئی ہے تو پھر یہ اپنا دین ایمان کہاں سے ثابت کرے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جمع شدہ قرآن کو اس کو اپنانا پڑے گا۔ اگر اپنائے گا نہیں تو پھر اپنا کفر چھپائے گا کیسے اور اپنا دین ایمان ثابت کیسے کرے گا؟ تو ذریت شیعت رافضیت کو میرا چیلنج ہے کہ ذریت شیعت میں اگر کوئی ایک مرد ہے، کوئی ایک عالم ہے، آئے میدان میں، اور یہ قرآن جو دنیا میں موجود ہے، جس کو جمع حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن ذریت شیعت میں مجھے دکھا دے جو دنیا میں موجود ہو، جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اللہ کی قسم میں ان کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھوں گا۔ لیکن قیامت آ جائے گی، کوئی شیعہ رافضی ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو میرے اس چیلنج کو قبول کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش تک کرے۔ سامعین و ناظرین، تو چونکہ ان کے پاس قرآن تو ہے نہیں، فقط ان کے ملاؤں نے لفاظی کی ہے 17,000 والی آیتوں پر مشتمل قرآن، جو آج تک جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ دکھا نہیں سکتا۔ سامعین حضرات، اس نے ایک بات کی کہ 7 حروفوں والا قرآن آپ کہاں ہے، باقی 6 حروف کہاں ہیں؟ تو سامعین اس کا بھی جواب ان کی ذریت میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو دے سکے۔ چیلنج ہے اس پر بھی کہ ذریت شیعت رافضیت میں اگر کوئی ایک ہے تو ایک روایت پیش کر دے کہ 7 حروفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا ہو، کتابت کرائی ہو۔ قیامت آ جائے گی، کوئی شیعہ رافضی نہیں دکھا سکتا۔ ہاں کہ 7 حروفوں پر 7 حروفوں میں نازل ہونا، 7 قراتوں میں نازل ہونا قرآن کا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن 7 حروفوں میں تحریر کرانا، کتابت کرانا، ذریت شیعت میں اگر کوئی ایک مرد، کوئی ایک عالم ہے، آئے میدان میں اور ثابت کرائے، اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی، کوئی شیعہ رافضی ثابت نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین، پھر اس نے یہ کہا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تعلق سے کہ وہ قرآن مجید کے جو ہے ناقص ہونے کے قائل تھے۔ سامعین و ناظرین، اس کی ذریت کو یہ بھی چیلنج ہے کہ ذریت شیعت رافضیت میں کوئی ایک اگر عالم ہے، کوئی ایک مرد ہے، آئے میدان میں، اور غیر منسوخ آیتوں کے علاوہ، غیر منسوخ آیتوں کے علاوہ جو غیر منسوخ ہے، ان آیتوں کو اگر یہ ثابت کر دے کہ قرآن مجید سے خارج کر دیا گیا ہے، اور اس کے قائل حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں کہ غیر منسوخ آیتوں کو قرآن مجید سے نکالا گیا ہے، لہٰذا قرآن مکمل نہیں، ناقص ہے۔ اگر ایسی دلیل کوئی شیعہ رافضی پیش کر دے، میں ان کی غلامی لکھ کر کے دے دوں گا، لیکن قیامت آ جائے گی، نہیں پیش کر سکتا۔ رہی بات، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی روایت مل بھی جائے تو پھر بھی اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، یعنی قرآن کو رب نے نازل فرمایا اور حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اگر پھر قرآن میں کمی آ جائے اور قرآن ناقص رہ جائے معاذ اللہ، تو پھر اللہ کی ذات پر حرف آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر عیب آئے گا، لہٰذا ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اگر کوئی منسوب کرتا ہے ان چیزوں کو حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی طرف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف، تو اگر یا تو وہ راوی کذاب ہے، وہ جو ہے جھوٹا راوی ہے، اور اگر کوئی سچا راوی بھی ہو تو پھر یہاں پہ اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ ان سے خطا فہم ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے فرض کر کے بات کی، اور پہلی بات تو ذریت شیعت میں کوئی دکھا نہیں سکتا کہ غیر منسوخ آیتوں کے تعلق سے کسی صحابہ اکرام میں سے کسی کا یہ قول ہو کہ غیر منسوخ آیتوں کو قرآن سے نکالا گیا ہے اور قرآن ناقص ہے۔ قیامت تک چیلنج ہے، ذریت شیعت کو کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو ہے ثابت کر کے دکھائے۔
تو آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور